اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہجری سال کب شروع ہوا؟ ہجری کیلنڈر کی شروعات کب ہوئی اور اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کا آغاز کس خلیفہ راشد کے زمانے میں ہوا؟ اور پھر ہجری سال کے پہلے مہینے کا تعین کیسے اور کس کے مشورے پر کیا گیا؟ سن ہجری کا آغاز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہوا۔ اس واقعے کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ سن 16 یا 17 ہجری میں جب عہد فاروقی میں اسلامی سلطنت میں دن دونی رات چوگنی وسعت پیدا ہونے لگی تو سرکاری امور کی انجام دہی میں تاریخ لکھنے کی ضرورت پیش آئی۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے گورنروں کو جو خطوط پہنچتے یا گورنروں کی جانب سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خطوط موصول ہوتے ان پر تاریخ درج نہیں ہوتی تھی، جس سے سرکاری امور میں دشواری پیش آتی۔ اس بنا پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ضرورت محسوس کی کہ مسلمان جو ایک مکمل ضابطہ اخلاق اور مستند تہذیب کے مالک ہیں، ان کی اپنی جداگانہ اسلامی تاریخ ہونی چاہیے جس کی بنیاد کسی اسلامی واقعے پر ہو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خصوصی طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توجہ اس طرف دلائی۔ اس پر امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کے سامنے یہ تجویز رکھی اور ان سے مشورہ طلب فرمایا تو سب نے اس تجویز کو پسند کیا۔ تاریخ طبری کی روایت کے مطابق جب مشورہ ہو رہا تھا اور اسلامی تاریخ کی ابتدا پر صحابہ متفق ہو گئے تو اس بارے میں سوال پیدا ہوا کہ اسلامی سال کا آغاز کس واقعے سے کیا جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اپنی اپنی رائے دی۔ بعض صحابہ کی رائے یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے اسلامی سال کا آغاز کیا جائے۔ بعض صحابہ کرام کا یہ مشورہ تھا کہ اعلان نبوت سے اسلامی سال کا آغاز ہو، اور بعض نے وصال نبوی کے سال کا مشورہ دیا، لیکن حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ اسلامی سال کا آغاز و ابتدا ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تاریخی واقعے سے ہو، کیونکہ یہ واقعہ اسلامی تاریخ میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسی واقعے کے بعد اسلام کو فروغ و قوت نصیب ہوئی اور مدینہ منورہ کی اسلامی ریاست وجود میں آئی۔ چنانچہ اس رائے کو سب نے متفقہ طور پر پسند کیا اور یہ طے ہوا کہ اسلامی تاریخ کی ابتدا ہجرت کے تاریخی اور انقلابی واقعے سے کی جائے، کیونکہ یہ واقعہ ایک طرف مسلمانوں کی مکی زندگی کی یاد دلاتا ہے جہاں مسلمان مجبور و مظلوم تھے۔ قبول اسلام کی وجہ سے انہیں طرح طرح کی تکلیفیں دی گئیں۔ راہ حق سے ہٹانے کے لیے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، ان کا مال و اسباب سب چھن گیا، جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئیں، اور یہ حرب کام نہ آئے تو مال و دولت اور جاہ و منصب کا لالچ دیا گیا۔ بالآخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر مسلمانوں نے مجبور ہو کر اپنے دین کی حفاظت کے لیے اپنے گھر بار اور وطن چھوڑنے کا فیصلہ کیا، اور رات کی تاریکیوں میں ظالموں کی نظروں سے بچتے بچاتے مکہ معظمہ سے ہجرت کر گئے۔ مشرکین نے جب یہ صورتحال دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، اور اس مذموم مقصد کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا، تاکہ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے نکلیں آپ کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی رات اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت میں مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔
اس طرح مشرکین مکہ اپنی مذموم کوششوں اور اسلام کے بڑھتے ہوئے سیلاب کے سامنے بند باندھنے میں ناکام ہو گئے، اور یوں مکہ کی اس تاریک رات کے بعد مدینہ منورہ میں اسلام کی ایک نئی صبح اور نئے دور کا آغاز ہوا۔ ہجرت کے بعد صرف 10 سال کی قلیل مدت میں اسلام جزیرہ عرب سے نکل کر دور دراز کے علاقوں میں پھیلنے لگا۔ ہجرت کا یہی وہ روشن پہلو تھا جس کی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اسلامی سال کی بنیاد اس واقعے پر رکھی۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے سامنے یہ سوال تھا کہ آخر کس مہینے سے اسلامی سال کا آغاز کیا جائے۔ سیرت ابن کثیر اور تاریخ طبری کے مطابق بعض صحابہ کی یہ رائے تھی کہ اسلامی سال کا آغاز رمضان سے ہو، اور بعض کی رائے یہ تھی کہ محرم الحرام سے، کیونکہ یہ محترم اور معزز اور حج سے واپسی کا مہینہ ہے۔ پھر اسی پر ان سب کا اجماع ہو گیا۔ اس کے علاوہ ماہ محرم الحرام سے سال کے آغاز کی وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ مدینہ سے حج بیت اللہ کو آئے ہوئے مسلمانوں نے حج کے درمیان ذی الحج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ آنے کی دعوت دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دعوت کو قبول کر لیا۔ پھر جب محرم کا مہینہ آیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی جانب ہجرت کا ارادہ فرما لیا۔ پھر کچھ دنوں بعد یعنی 26 صفر کو مدینہ منورہ روانہ ہو گئے اور ماہ ربیع الاول میں مدینہ طیبہ پہنچے۔ یوں عملی طور پر ہجرت ماہ ربیع الاول میں ہوئی۔ فتح الباری کے مطابق جب صحابہ کرام سے اس کے بارے میں مشورہ لیا گیا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت بعض صحابہ نے یہ رائے دی کہ ماہ رجب سے سال کا آغاز کیا جائے، اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت چند صحابہ نے کہا کہ رمضان سے سال کی ابتدا کی جائے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ محرم الحرام کو سال کا پہلا مہینہ قرار دیا جائے، کیونکہ وہ حرمت والا مہینہ ہے اور لوگوں کے حج سے واپس آنے کا وقت بھی ہے، اور اسی مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی۔ ابن حجر فرماتے ہیں جن صحابہ کرام نے محرم سے اسلامی سال کی ابتدا کا مشورہ دیا وہ حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم تھے۔ غرض اس پر سب کا اتفاق ہو گیا، اور صحابہ کرام نے ہجری سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام کو قرار دیا، اور اس کے بعد تمام واقعات کو خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت تک مرتب کیا گیا، اور اس طرح باقاعدہ طور سے اسلامی سال اور تاریخ کا آغاز کیا گیا۔ یوں صحابہ کرام نے اسلامی تاریخ کی اثر نو بنیاد ڈالی اور اس کو رواج دیا۔ اس سے قبل عیسائیوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت شریفہ کی تاریخ رائج تھی، اسی طرح یہود کی اپنی ایک تاریخ موجود تھی، اور مکہ اور اطراف کے لوگوں میں ہاتھی کے واقعے سے تاریخ رائج تھی جس کو عام الفیل کہا جاتا تھا، جس کا وقوع نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت شریفہ سے صرف 55 دن قبل ہوا تھا۔ مگر اس کے باوجود صحابہ کرام نے ان مروجہ تواریخ میں سے کسی تاریخ کو اپنانے اور اکتفا کرنے کی بجائے باہم مشاورت سے مستقل طور پر ایک اسلامی تاریخ کی بنیاد رکھی اور اس کو رائج کیا۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔